کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو الفاظ ہی نہیں ملتے۔ سمجھ ہی نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کریں، مانگے تو کیا مانگے اور کس طرح مانگے۔ ایسے میں ہم اکثر آپ جانتے ہیں دوسروں کی سکھائی ہوئی دعائیں ہی دہراتے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسی دعا کی گہرائی میں اتریں گے جو خود ایک پیغمبر کی ہے اور جو صرف چند الفاظ میں دعا کا پورا فن سمیٹ لیتی ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی عام لمحے کی دعا بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن مجید کی سورت الاعراف آیت نمبر 151 میں ملتی ہے، اور یہ اس وقت کی گئی جب وہ اپنی قوم کی ایک بہت بڑی غلطی کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوئے تھے۔ تو اس میں ایک لیڈر کی ذمہ داری، ایک انسان کی عاجزی اور اللہ کی ذات پر کامل یقین، یہ سب کچھ ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اس آیت کا ترجمہ یا تفسیر بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر حصے کو کھول کر دیکھنا ہے، جیسے کوئی ماہر گھڑی ساز ایک پیچیدہ مشین کے پرزے الگ الگ کر کے دکھاتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دعا کی ساخت ہمیں دعا مانگنے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ آئیے پہلے میں اس آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ ہے، موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے یہاں چونکا دیتی ہے وہ اس کا آغاز ہے۔ قال ربی، انہوں نے کہا اے میرے رب۔ کوئی لمبی تمہید نہیں، کوئی القابات کی فہرست نہیں جیسے اے زمین و آسمان کے مالک یا اے سب سے عظیم، بس ایک سیدھی ذاتی پکار، میرے رب۔ یہ اتنا سادہ اور براہ راست کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ سادگی ہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی اور طاقت ہے۔ عربی میں حاکم یا خدا کے لیے ملک یا الہ جیسے الفاظ بھی ہیں، لیکن یہاں لفظ رب استعمال ہوا ہے، اور رب وہ نہیں ہوتا جو صرف حکم چلاتا ہے۔ رب وہ ذات ہے جو پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے اور ہر لمحہ سنبھالتی ہے۔ یہ لفظ تعلق کا ہے، طاقت کا نہیں۔ اچھا، تو یہ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی رعایا اپنے بادشاہ سے بات کر رہی ہو، بلکہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو پکار رہا ہو۔ یہ تو دعا کے پورے ماحول کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ ایک رسمی درخواست سے زیادہ ایک ذاتی، ایک بہت ہی پرسنل گفتگو بن جاتی ہے۔ بالکل، جب حضرت موسیٰ ربی یعنی میرے رب کہتے ہیں تو وہ فوراً اپنے اور اللہ کے درمیان ایک بہت گہرے ذاتی اور قریبی تعلق کا اقرار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنے پالنے والے، اپنے نگہبان کے طور پر پکار رہا ہوں۔ اس ایک لفظ میں مکمل انحصار اور بھروسہ چھپا ہے۔ اس میں یہ احساس ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، میری کمزوریوں کو بھی اور میری ضرورتوں کو بھی۔ اور یہ دعا کی قبولیت کے لیے آپ سمجھے پہلا قدم ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط اور ذاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذاتی اور قریبی تعلق بنیاد بن گیا۔ اب اس بنیاد پر جو پہلی عمارت کھڑی کی جا رہی ہے وہ ہے مغفرت کی درخواست۔ اغفر لی ولی اخیہ، یعنی مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما۔ یہاں جو ترتیب ہے وہ بہت دلچسپ ہے، پہلے مجھے پھر میرے بھائی کو۔ آج کل تو دکھاوے کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، لیکن یہاں اللہ کا ایک عظیم پیغمبر سب سے پہلے اپنے لیے بخشش مانگ رہا ہے۔ کیا یہ خود غرضی نہیں؟ نہیں، یہ خود غرضی بالکل نہیں ہے۔ یہ گہری روحانی ایمانداری اور خود احتسابی ہے۔ یہ اس اصول کی بہترین مثال ہے کہ تبدیلی ہمیشہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ جو اللہ سے براہ راست بات کرنے کا شرف رکھتے ہیں، وہ بھی سب سے پہلے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میری قوم نے غلطی کی، انہیں معاف کر۔ وہ کہہ رہے ہیں بحیثیت لیڈر جو بھی کمی رہ گئی اس کی ذمہ داری سب سے پہلے میری ہے، اس لیے پہلے مجھے معاف فرما۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی یہ ذاتی ذمہ داری کا احساس ہے کہ اگر آپ کی نگرانی میں کچھ غلط ہوا ہے تو آپ بریء ذمہ نہیں ہو سکتے۔ یہ آج کے لیڈروں کے لیے بہت بہت بڑا سبق ہے کہ یہ ذمہ داری مشترکہ تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا صرف انفرادی عمل نہیں ہے۔ اپنے لیے مغفرت مانگنے کے فوراً بعد اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو
اپنی ٹیم کو اس میں شامل کرنا یہ ہمدردی اور اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ ان کا مشن ایک تھا، ان کی کامیابی اور ناکامی بھی وہ بھی ایک تھی۔ یعنی سچا ایمان صرف اپنی نجات کی فکر کا نام نہیں، بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی بھلائی کی فکر بھی اس کا لازمی حصہ ہے۔ یہ دعا انفرادی گناہ کی معافی سے شروع ہو کر اجتماعی ذمہ داری کے اعتراف تک جاتی ہے۔ بہت خوب۔ جی، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اپنے دائرے کو وسیع رکھیں، اپنے گھر والے، دوست، ساتھی سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ دلوں میں محبت بڑھاتا ہے اور محسوس کرواتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو اب تک دعا کا سفر کچھ یوں لے، پہلے رب کے ساتھ ایک ذاتی تعلق قائم کیا، پھر اپنی اور اپنے ساتھی کی کوتاہیوں پر معافی مانگی۔ اب دعا کا رخ ایک بالکل نئی سمت میں مڑ جاتا ہے۔ میں نے یہ آیت کئی بار پڑھی ہے، لیکن سچ کہوں تو اس حصے پر کبھی اتنا غور نہیں کیا۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ہم پر رحم فرما کہنے کا ایک شاعرانہ انداز ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھیے، مغفرت یا بخشش کا تعلق ماضی سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی منفی چیز یعنی گناہ یا غلطی کے اثر کو زائل کر دینا۔ یہ حساب برابر کرنے جیسا ہے۔ لیکن رحمت میں داخل ہونے کی دعا کا تعلق مستقبل سے ہے۔ یہ ایک مثبت کیفیت، ایک پناہ گاہ اور ایک مستقل حالت کی طلب ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ بالکل۔ فرض کریں ایک ملازم سے دفتر میں کوئی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے جس سے کمپنی کو نقصان ہوتا ہے۔ باس اسے بلا کر کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں نوکری سے نہیں نکالتا اور تمہاری تنخواہ بھی نہیں کاٹوں گا۔ یہ ہے مغفرت۔ غلطی کا نتیجہ معاف کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا۔ لیکن اگر باس یہ کہنے کے بعد اس ملازم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے، اور سنو، کل سے تم میرے ساتھ اس نئے اور سب سے اہم پروجیکٹ پر کام کرو گے، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں، یہ ہے رحمت میں داخل کرنا۔ یہ صرف سزا سے بچانا نہیں ہے، بلکہ دوبارہ اعتماد، عزت اور قربت کے دائرے میں شامل کر لینا ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی مثال ہے۔ اس نے تو پورا مفہوم ہی بدل دیا۔ تو مغفرت ایک منفی چیز کا خاتمہ ہے، جبکہ رحمت میں داخلہ ایک مثبت چیز کا آغاز ہے۔ یہ صرف معافی نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم کے قلعے میں پناہ مانگنا ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ اور یہاں عربی لفظ فی، جس کا مطلب ہے اندر یا انسائیڈ، یہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پر رحمت نازل فرما، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رحمت کے اندر داخل فرما۔ گویا وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اس طرح ڈھانپ لے کہ وہ ہمارا لباس، ہمارا گھر، ہماری پناہ گاہ بن جائے، جہاں کوئی خوف، کوئی غم، کوئی تکلیف ہم تک پہنچ ہی نہ سکے۔ یہ ایک مکمل ہمہ گیر حفاظت کی التجا ہے۔ تو اس دعا کی ترتیب اب مزید واضح ہو رہی ہے۔ پہلے ماضی کی غلطیوں کی صفائی یعنی مغفرت، اور پھر مستقبل کے لیے مکمل حفاظت اور قربت کی درخواست یعنی رحمت میں داخلہ۔ یہ تو ایک مکمل روحانی بحالی کا پیکج ہے۔ جی، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری دعاؤں میں بھی یہ گہرائی ہونی چاہیے۔ صرف یہ نہ مانگیں کہ یا اللہ مشکل دور کر دے، بلکہ یہ بھی مانگیں کہ اس کے بعد ہمیں اپنی عافیت اور حفاظت کے حصار میں لے لے۔ اور پھر اس سب کے بعد آتا ہے دعا کا اختتام، اور یہ کوئی مزید درخواست نہیں، بلکہ ایک اقرار ہے، ایک تعریف ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ آخری جملہ پوری دعا کو جیسے ایک مہر لگا کر مکمل کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک خوبصورت جملہ ہے یا اس کا بھی کوئی گہرا مقصد ہے؟ اس کے بہت گہرے مقاصد ہیں۔ یہ جملہ اس دعا کی روح ہے اور اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی صفت کا اقرار کرنا خود ایک عبادت ہے۔ آپ اپنی درخواستیں پیش کرنے کے بعد یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ آپ نے یہ سب کس سے مانگا ہے۔ یہ دعا کے آداب کا عروج ہے کہ مانگنے کے بعد دینے والی کی شان بیان کی جائے۔ یعنی یہ صرف ایک اختتامیہ نہیں، بلکہ شکر گزاری اور تعریف کا اظہار بھی ہے۔ بالکل۔ دوسرا، یہ دعا کرنے والے کے اپنے یقین کو مضبوط کرتا ہے
جب آپ زبان سے یہ کہتی ہیں کہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو آپ دراصل اپنے دل کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ میں نے اپنی درخواست کائنات کی بہترین اور سب سے صحیح جگہ پر رکھی ہے۔ اس سے امید اور بھروسہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ خود کو یاد دلانے کا ایک طریقہ ہے کہ مایوسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک طرح کا نفسیاتی لنگر ہے جو آپ کی امید کو ڈگمگانے نہیں دیتا۔ اور اس کا تیسرا مقصد؟ تیسرا اور سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ یہ جملہ آپ کی پوری دعا کو ایک منطقی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ گویا حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو مغفرت اور رحمت مانگی ہے وہ اس لیے نہیں کہ میں اس کا حقدار ہوں، بلکہ اس لیے کہ آپ کی شان ہی رحم کرنا ہے، آپ کی ذات ہی ارحم الراحمین ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیاسا شخص ایک میٹھے پانی کے چشمے پر جا کر کہے کہ مجھے پانی پلا دو کیونکہ تم ایک ٹھنڈے اور میٹھے چشمے ہو۔ یہ آپ کی دعا کو آپ کی اہلیت سے ہٹا کر اللہ کی صفت سے جوڑ دیتا ہے۔ اور ارحم الراحمین کا مطلب صرف رحم کرنے والا نہیں ہے، یہ عربی میں سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی جتنے بھی رحم کرنے والے ہو سکتے ہیں ان سب میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ جی ہاں، دنیا میں رحم کی جتنی بھی صورتیں کوئی سوچ سکتا ہے، ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے ممتا، ایک ڈاکٹر کی مریض کے لیے ہمدردی، کسی دوست کی دوست کے لیے فکر، اللہ کی رحمت ان تمام رحمتوں کا مجموعہ بھی ہے اور ان سب سے لامحدود گنا زیادہ بھی ہے۔ تو جب آپ اللہ کو اس کی اس صفت سے پکارتے ہیں تو آپ دراصل اس کی رحمت کے لامحدود سمندر میں سے ایک قطرہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سمندر کے لیے ایک قطرہ دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ دعا چند الفاظ میں ایک مکمل روحانی سفر ہے۔ بلا شبہ یہ سفر رب کے ساتھ ایک ذاتی اور قریبی تعلق سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ خود احتسابی اور اجتماعی ذمہ داری کے گہرے احساس کی طرف جاتا ہے، جہاں انسان اپنے اور اپنے ساتھی کے لیے بخشش مانگتا ہے۔ اس کے بعد یہ صرف ماضی کی معافی سے آگے بڑھ کر مستقبل کے لیے اللہ کی حفاظت اور قربت کے قلعے میں پناہ کی التجا کرتا ہے، اور آخر میں یہ سفر اللہ کی ذات پر کامل یقین اور اس کی عظمت کے غیر متزلزل اعتراف پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک مکمل دائرہ ہے۔ اس مختصر سی آیت نے تو دعا کے بارے میں میری پوری سوچ کو بدل دیا ہے۔ یہ صرف ضرورت کے وقت مانگنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو سمجھنے، اسے مضبوط کرنے اور پھر اس تعلق کی بنیاد پر اپنی ضروریات کو ادب، امید اور یقین کے ساتھ پیش کرنے کا نام ہے۔ اس میں عاجزی بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، امید بھی ہے اور تعریف بھی۔ بالکل صحیح کہا۔ اس میں ہر دعا کرنے والے کے لیے ایک مکمل روڈ میپ ہے کہ اپنی ضرورت کے احساس سے شروع کرو، لیکن اپنی دعا کو اللہ کی عظمت اور اس کی رحمت پر کامل بھروسے کے ساتھ ختم کرو۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہیں گے۔ حضرت موسیٰ کی یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مؤثر دعا صرف ہماری ضرورتوں کی فہرست نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مکمل مکالمہ ہے۔ یہ اس توازن کے بارے میں ہے جو مغفرت مانگنے یعنی اپنی حقیقت کا اعتراف اور اللہ کی صفات کا اقرار کرنے یعنی اللہ کی حقیقت کا اعتراف کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو شاید یہ سوچنا مفید ہو، کیا ہماری دعا صرف ایک شاپنگ لسٹ ہے، یا یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کون ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم کس سے مخاطب ہیں۔